السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، عشرہ اخیرہ شروع ہو رہا ہے. رمضان المبارک کا تیسرا حصہ، تیسری قسط. یہ عشرہ خاص ہے عتق من النار کے ساتھ، جہنم سے آزادی. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار لوگوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں میں سے بہت بڑی تعداد کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. جہنم کا تعلق اصل میں خواہشات سے ہے. جہنم کی خصوصی مناسبت، خصوصی تعلق خواہشات سے ہے. جو خواہش کے جتنا قریب ہے وہ جہنم کے اتنا قریب ہے. حفت النار بالشہوات. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو گھیرا گیا ہے شہوات سے. اور اس کی تفسیر میں روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب اللہ پاک نے جہنم کو گھیرا، جہنم کو بنایا، تو جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جاؤ میری جہنم کو دیکھاؤ. جبرائیل السلام گئے، دیکھا وہاں کے عذاب، وہاں کی سختیاں، وہاں کی پریشانیاں، عذاب کی شکلیں. جبرائیل جیسا فرشتہ ڈر گیا، گھبرا گیا. اللہ پاک کی صفت قہر اور صفت انتقام اور صفت سزا اور صفت عقاب اور صفت حساب اور صفت عدل، اس کے مظاہرے جو سے وہ ان کی رحمت کی طرف کی سائڈ کی جتنی چیزیں ہیں اس کی کوئی حد و نہایت نہیں، تو عذاب کی طرف کی جو سائڈ کی چیزیں ہوں گی، اس کی عذاب کی طرف کی جو چیزیں ہوں گی ان کی بھی کوئی حد و حساب نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے پایا؟ پروردگار میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں جانے کی جرات کرے گا. جس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ آپ نے بنائی ہے تو کوئی اس میں نہیں جائے گا. تو کہنے لگے ذرا آپ جا کے دیکھ کے آؤ، ہم نے اس کی ایک باؤنڈری بنائی ہے. وہ جا کے آئے، کہنے لگے پروردگار مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچے گا گرنے سے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں جانے سے بچ پائے گا. پھر یہی معاملہ جنت کے ساتھ میں فرمایا. جنت بنائی تو وہاں جا کے جو جنت کی نعمتیں دیکھی، فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو جنت کا پتہ چلے پھر وہ اس میں آنا نہ چاہے، اس کا شوق نہ کرے، اس کی رغبت نہ کرے. جنت تو ایسی چیز ہے جس کو ذرا سے بھی ہوا لگے گی کہ یہ جگہ مل سکتی ہے، یہاں پہ اس کے لیے جگہ مل سکتی ہے، تو وہ تو اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کر ڈالے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچے گا. یقین ہے ہر کوئی آدمی اس میں داخل ہو کے رہے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل پھر دیکھ کر آؤ. ہم نے اس کی ایک باؤنڈری لگا دی. وہ باؤنڈری پہ گئے اور کہنے لگے کہ اس میں تو کوئی نہیں جا پائے گا، اس میں تو کسی کے جانے کے چانسز نہیں دکھ رہے، کیونکہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کی باؤنڈری لگائی گئی، اس کو گھیرا گیا. کس سے؟ ناگوار باتوں سے، مجاہدوں سے، تکلیفوں سے اس کو گھیر دیا گیا. تو جنت کو گھیر دیا گیا ہے تکلیفوں سے. تو جتنی تکلیف، جتنا مجاہدہ، جتنا صبر، جتنا برداشت، جنت اتنی قریب. اور جتنے مزے اور جتنی خواہشات، جتنی شہوتیں، جہنم اتنی قریب. 20 دن کی تھوڑی سی تگ و دو کے بعد میں صبح سے شام تک بھوکے رہنا، کھانے ناجائز چیزوں سے تو بچنا ہی بچنا، جائز چیزوں سے بھی بچنا،
اور بالخصوص پیٹ جس کو تسلسل کے ساتھ میں غذا چاہیے ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، پیٹ سے متعلق خواہشات، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے دوسری لائن کے اعمال میں زیادتی کرنا، نماز زیادہ پڑھنا، تراویح پڑھنا. تو 20 دن کے اندر ایک خاص کیفیت آتی ہے خواہشات پر قابو پانے کی. ہاں بھائی اب یہ صبر کر سکتا ہے تھوڑا، اب یہ جھیل سکتا ہے ذرا، اب یہ ٹالٹ کر سکتا ہے تھوڑا سا. اب یہ قریب ہو جاتا ہے جہنم سے بچنے کے، عتق من النار کے قریب ہو گیا یہ. اس واسطے کہ خواہشات آگے تھوڑے قابو میں. اگر وہ سنجیدہ ہے اور آگے پابند رہا اس معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ مل جائے گا. اور جس انسان کو آخرت میں جہنم سے آزادی کا فیصلہ دے دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کی تعریف یہ ہے قرآن پاک میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. تو جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس کی مشغولیات اور اس کے چٹخارے، اس کی لذتیں، اس کے مزے جو ہے، یہی آدمی کو یہ جاننے نہیں دیتے کہ جہنم سے بچا کیسے جاتا ہے. متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے، یہی فراڈ ہو جاتا ہے، یہی دھوکہ ہو جاتا ہے. اب کس کس شکل سے ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن یہ متاع الغرور کا جہنم سے بچنے سے بہت گہرا تعلق ہے. کہ جہنم سے بچنے میں جو چیز آدمی کو دھوکے میں ڈالتی ہے وہ دنیا ہے، دنیا کا سامان ہے، دنیا کی مشغولیتیں ہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو مہینہ ہے، یہ جو عشرہ آ رہا ہے، اخیر کا جو 10واں حصہ ہے، 10 دن ہے اخیر کے، 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، یہ عتق من النار کے ہیں، خصوصیت ہے ان کو. اور یہ بہت بڑا شرف ہے اس امت مسلمہ کے واسطے، اور کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کامیابی کی تعریف اللہ رب العزت کے پاس جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے وہ یہ ہے، اور وہی صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ہی پیدا کیا، وہ ان کو ہی پتا ہے. اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ مراحل سے نکلنا ہی ایک کام ہے. جو آدمی ان سے نکل پایا بس وہ جو ہے کامیاب ہوگا. تو جس کو انہوں نے کامیابی کہی وہ کامیابی ہے، جس کو میں اور آپ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ کامیابی کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ فہم ہے. جیسے مشرکوں کی فہم ہوتی ہے بتوں کے بارے میں، ایسے ہی کامیابیوں کے بارے میں ہم لوگوں کی فہم ہے. ان یا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. یہ نام ہوتے ہیں جو تمہارے باپ رکھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے کوئی دلیل اس پہ نہیں ہوتی. کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی. تو گویا یوں مطلب نکلا بات کا کہ یہ آخر عشرہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کا عشرہ ہے. یوں آپ بیچ میں سے حد اوسط نکال لیں گے تو یہی جڑے گا وہاں پہ. جہنم سے آزادی کامیابی ہے، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو یہ عشرہ جو ہے نا کامیابی کا ہے. اس لیے اس کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اس میں سب سے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کے پڑ جانے کا ہوتا ہے. المعتکف هو یعتکف الذنوب. اعتکاف کے اصل معنی ٹھہر جانے کے ہیں. معتکف جو ہے وہ گناہوں سے ٹھہر جاتا ہے اور اللہ کے دربار پہ آ کے پڑ جاتا ہے. کریم کے دربار پہ آ کے پڑ گیا کہ صاحب بس اب تو فیصلہ ہو جائے، اب تو ڈیسیژن لے دیجئے، اب تو یہ سرٹیفکیٹ دے دیجئے، اب تو یہ پروانہ نعمت عطا فرما دیجئے. اور وہ ایسے ہیں کہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس مانگنے سے کامیابی کی امید یقینی ہے، کیونکہ وہ بور نہیں ہوتے، وہ بادر نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، اصرار کرنے سے اکتاتے نہیں، چڑھتے نہیں. ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ 102 3 مرتبہ 4 مرتبہ بولو تو چڑھ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنے زیادہ بولے ہیں اتنے زیادہ نمبر بڑھتے ہیں. یہ 10 سال سے بول رہا ہے، یہ 15 سال سے بول رہا ہے، یہ 20 سال سے بول رہا ہے، یہ 25 سال سے بول رہا ہے، یہ اس سے بھی اچھا ہے، یہ اس سے بھی اچھا ہے، یہ اس سے بھی اچھا ہے.
پیغمبروں نے 20-20 25-25 سال تک اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، پروردگار یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. وہ جتنا زیادہ ٹائم انہوں نے دیا اتنے اللہ کے محبوب بنے. اپنی بات کو پوری ہونے کا جتنا انتظار کیا اتنے محبوب بنے. آج دعا کے قبول نہیں ہونے کو بولتے یار ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ان کے پاس یہ تھا کہ بھائی اتنا جلدی قبول کر لی، ارے اور تھوڑے دن عاجزی کرنے دیتے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہے کہ اس کو اور تھوڑے دن کرنے دو، اس کو اور تھوڑے دن کرنے دو. یعقوب جیسا پیغمبر اس نے 23 سے 25 سال تک دعا کی یوسف سے ملنے کے لیے. کنعان اور مصر، شکاگو، ڈیٹرائٹ، اور کتنی دور ہے؟ 25 سال 25 سال تک مانگ رہے ہیں اور محبوبیت بڑھ رہی ہے. نہ ان کو مایوسی ہو رہی ہے کہ صاحب سنتے ہی نہیں ہماری. ان کے پاس اللہ کی پہچان تھی، بندے کی پہچان تھی. میری دعا سنی جائے یہ بھی خدائی کا ایک طریقہ ہے. تو کون ہوتا بھائی کیوں سنی جائے تیری دعا؟ نہیں میں خدا ہوں اس وجہ سے سننا چاہیے، یہ مطلب ہے بات کا. دعا اور اللہ کا حکم دونوں امر کے سے رہتے، پتہ ہی ہے نا. نماز پڑھو، نماز قبول کرو، ایک ہی بات تو ہوئی. وہ کیا دعا اور امر ایک ہی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صرف ایک کے اندر تعلی ہوتی ہے، ایک کے اندر تذلل ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے. صیغے دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، لفظ دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ بھی انشاء ہے، وہ بھی انشاء ہے. خبر نہیں ہے، عربی کے گرامر والوں کو پتا ہے کہ جملے خبریہ نہیں ہوتا دعا، انشائیہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دعا اور امر ایک ہی ہوتا ہے. جیسے نماز پڑھو ایسے نماز قبول کرو، ایسے دعا کرو دعا قبول کرو. یہ بھی حکم ہے، وہ بھی حکم ہے. تو جس آدمی کے اندر عاجزی ہے، نیاز مندی ہے، جب تک ہے وہ دعا ہے. وہ نہیں ہے تحکم آ گیا، نہیں ایسا کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو ایسا کیسا نہیں کرتے، کرنا پڑے گا، تو یہ تو پھر پلٹ ہو گیا معاملہ، صورتحال بدل گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا پسند ہے، اور دعا میں انتظار پسند ہے، اور دعا میں الحاح پسند ہے، اور دعا کے اندر اصرار پسند ہے، اور دعا کے اندر استقامت پسند ہے. اور دعا تو مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے. کیونکہ عبادت کا مغز ہے تذلل، اور دعا میں سب سے زیادہ تذلل ہے. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے. آج کل ایک رواج پڑا بغیر ہاتھ اٹھائے کے دعا کرنے کا، نمازوں کے بعد دعا کا رواج ہی ختم ہو رہا. چاروں امام پورے کے پورے بیوقوف تھے، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بھی، جو ساری زندگی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے. اپنے ماننے والوں کو یہی کہتے رہے کہ نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے، کیونکہ چاروں اماموں کے پاس ہے دعا کرنا تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے. کیونکہ ان کو حدیث کا تو بڑی پتا تھا، کوئی بیچاروں کو حدیث کا پتا تو آج ہمیں چلا. حضور نے فرمایا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. نماز کی حقیقت کے آخر میں یہی ہے کہ ثم ترفع یداک تقول یا رب یا رب یا رب. نماز جو ہے ذکر ہے، تخشع ہے، اور جانے والا تقنت ہے، اور پھر اس کے بعد میں تمہارا ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر کہنا ہے یا رب یا رب یا رب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی جو تعریف فرمائی ہے وہاں یہ ہے. آپ جب سلام پھیرتے تھے تو اعمال نماز سے فراغت چونکہ ہو جاتی تھی، اس واسطے عام طور پر سلام تک کا بیان کرتے ہیں حدیثوں میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ فرائض کا جو سٹ ہے، فرائض اور واجبات کا جو سٹ نیت کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، وہ یہاں آپ کے اینڈ ہو جاتا ہے. بس اس کو بتانے کے واسطے تکبیر و تحریم و تحریر و تسلیم، کہ احرام یہاں سے شروع ہوتا ہے نماز کا، اور یہاں پہ جا کے احرام نماز کا ختم ہوتا ہے، یہ بتانے کے واسطے عام طور پر حدیثوں میں وہیں تک ذکر ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد کا کوئی عمل نہیں ہوتا تھا. کئی صحابہ ہیں جب وہ دعا کر رہے، ان کے ایک بیٹے دعا کر رہے تھے، انہوں نے سلام پھیرا اور اس کے بعد میں اٹھ کے جانے لگے. کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ انہوں نے سخت ڈانٹا ان کو. ایک اور صحابی ہے، وہ جو ہے نماز سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے اتحیات. کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ یہ اس کا یہ وقت نہیں ہے. پھر بتایا کہ اس کا یہ وقت ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس وقت یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے، جب سلام پھیر چکے ہوتے تھے، جب اذکار پڑھتے تھے آپ. اور اذکار میں بھی یہ ہے کہ یا تو کوئی تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا ہے تو پورے 5 نمازوں کے بعد فوراً پڑھتا ہے. دونوں چیزیں صحیح نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی حدیثوں کو جمع کرنے کی. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ فرض کے فوراً بعد نہیں ہوا کرتی. جن نمازوں کے بعد میں سنت نہیں ہے ان کے بعد میں تسبیحات فاطمہ فوراً ہوتی ہیں، اور جن نمازوں کے بعد میں سنت ہے ان نمازوں میں تسبیحات فاطمہ سنتوں کے بعد ہوتی ہیں. اور یہ حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تسبیحات فاطمہ سکھائیں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حضور سنت کے لیے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ آگ پر بیٹھے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھنے کے لیے ایسے اٹھتے تھے کہ جیسے آگ پر تشریف فرما ہوں، جلدی اٹھ جاتے تھے. تو وہاں تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا کہاں ٹائم ہے؟ اب جو تسبیحات فاطمہ والی حدیث کو لے کے ہر فرض نماز کے بعد میں بیٹھ جاتا ہے پلٹ کے، جیسے کہ یہ کرتے ہیں ہمارے عرب بھائی، تو یہ حدیث کہاں گئی؟ اس پہ کون عمل کرنا؟ ان کا ابا عمل کرے گا آگے. اور اگر ایک آدمی پڑھے نہیں اٹھ کے چلا جائے تو پھر وہ تسبیحات فاطمہ والی حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ جمع بین الاحادیث کے فن امام ابو حنیفہ کو آتا تھا. یہ فنی تھے بہت بڑے، اور اجتماعیت سے محنت کرتے تھے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جن نمازوں کے بعد میں سنت ہے ان نمازوں کے بعد سنت کے بعد میں ہی تسبیحات فاطمہ اپلائی ہوں گی، چونکہ سنت فرض کو مکمل کرنے کے لیے جب نماز آپ کی مکمل ہوئی تب تسبیحات فاطمہ پڑھنا ہے. تو وہ سنت مل کر ہی تو نماز کمپلیٹ ہو رہی ہے نا، کہ اس کی نماز میں جو کمی ہے وہ اس سنت سے پورا کی جائے. حدیث شریف میں آتا ہے. اسی لیے نہ تو پڑھتے بیٹھے رہنا ہے ہر نماز کے بعد سنت پڑھے بغیر. اور سنت کب نہیں ہوتی؟ فجر کے بعد نہیں ہوتی اور عصر کے بعد نہیں ہوتی. لہذا ان دونوں میں تو تسبیحات فاطمہ فوراً ہے، اور بقیہ 3 نمازوں میں تسبیحات فاطمہ سنت کے بعد ہیں. اور ان سب میں تینوں کے اندر جو دعا ہوگی وہ مختصر ہوگی، لمبی نہیں ہوگی بہت، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے لیے جلدی اٹھتے تھے. اور یہ دعا جو ہوگی وہ ہاتھ اٹھا کر ہوگی. اور یہ چاروں ائمہ کے پاس میں مستحب ہے، اور اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرما رہنے گا کوئی عرب تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہے تو اثر ہے تو خاموش بیٹھ گئے. اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، بندوں کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز. اپنی بات پر کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ ہم آیا مسلمان ہیں بھی کیا نہیں ہے. جیسے وہ ہم پہ شک کرتے ہیں کہ تم لوگ مسلمان ہو کیا نہیں، ہم بھی اپنے اوپر شک کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیا نہیں. جو عرب میں ابھی بھی جاؤ تو پوچھتے ہیں ہندوستان میں مسلمان ہیں، انڈیا میں ہے مسلمان، تم لوگ مسلمان ہو. کئی مرتبہ تو خود ہم سے سوال ہوا سو ہے کہ مسلم ہے، آر یو مسلم؟ چونکہ ان کو داڑھی دکھنا، ٹوپی دکھنا، کرتا پاجامہ دکھنا وہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ بلکہ یہودی ہونے کے لیے داڑھی دکھنا. مصر میں آپ چلے جاؤ، داڑھی لمبی ہے آپ کی تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ یہودی ہیں کیا؟ چونکہ انہوں نے سیرت میں تو کبھی داڑھی سنی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی صحابہ کرام کی داڑھی سنی نہیں انہوں نے. جب بھی داڑھی سنی ہوگی تو یہودیوں کی سنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. یہ جو امت مسلمہ پہ اس وقت حالات ہیں یہ چپی نہیں ہے، خامخواہ نہیں ہے، یہ ان وجوہات سے ہیں حالات یہ. اور اسی وجہ سے دعا جو ہے نا ان وجوہات کے ختم ہونے کی کرنا ہے. ایک جگہ سے ایس ایم ایس آیا کہ بھائی فلسطین کے لیے دعا کی جائے. آج خاص طور پر 18 جولائی کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مل کے دعا کرنے سے اللہ پاک شاید سن لیں گے. پوری دنیا کے اور 10 مرتبہ مسلمان جمع ہو جائیں تو بھی وہ سننے والے نہیں ہیں، ابھی سننے کے اس موقف میں نہیں ہو. میرے نبی کی بے عزتی کرتے کیسا ہو تم؟ میں نے اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس کو چھوڑو گے تو رحمت ملے گی. میں نے اپنے نبی کی سنتیں بے عزت کرنے کے لیے بنائی ہیں. میں نے اپنے نبی کی سیرت کو اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مانو، ان کو مانو، ان پر ایمان لاؤ، پھر بھی ان کے ساتھ مذاق کرو، پھر ان کے طریقوں کو یہودیوں کا طریق بتاؤ، پھر ان کی سنتوں کا جنازہ نکالو، پھر ان کے طریق پر چلنے کو بے عزتی قرار دو. دیکھو تماشا. مگر دعا کے بغیر چارہ بھی نہیں. پروردگار جو بھی ہے بس معاف کر دے تو.
میں نے کہا بھائی صرف فلسطین کے کیوں مسلمان ہیں جو دعا کے مستحق ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے مسلمان دعا کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا یہ وزیرستان کے مسلمان دعا کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا یہ افغانستان کے مسلمان دعا کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا یہ عراق کے مسلمان دعا کے مستحق نہیں ہیں؟ سب جگہ کے ہی ہیں بھائی، یہ بوسنیا اور چچنیا کے نہیں ہیں، ساری دنیا میں ہی ہیں۔ اب سری لنکا چلے جاؤ وہاں کے حالات، انڈیا میں چلے جاؤ وہاں کے حالات، پاکستان چلے جاؤ وہاں کے حالات، اپنوں میں جاؤ وہاں کے، دشمنوں میں جاؤ وہاں کے، تو پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی اس میں ہے۔ دعا تو امت مسلمہ کو کے لیے سب کی کرنی ہے، مگر امت مسلمہ کے لیے دعا کس بات کی کرنی ہے؟ امت مسلمہ کے لیے دعا اس بات کی کرنی ہے کہ خدا اس کو عقل دے دے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا اس بات کی کرنی ہے کہ اس کو اپنے نبی کی سچی غلامی میں لے آئے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا اس بات کی کرنی ہے کہ نبی پر ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ہاں نبی کی اتباع کی حقیقت نصیب فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت نصیب فرما دے، اس کو پتہ چل جائے کہ نبی کیا ہے اور کیوں ہے اس دنیا میں، اللہ پاک نے سرکار کو کیا مقام دیا ہے، کیا عزت دی ہے، کیا احترام دیا ہے، نبی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنی مرضی کا ترجمان بنایا ہے، نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ بتایا ہے، نبی کی بات اپنی بات بتائی ہے، نبی کی اطاعت اپنی اطاعت بتائی ہے، نبی کو اپنی جگہ پر بھیجا ہے، صرف خدا نہیں بنایا ہے، لائق سجدہ نہیں بنایا ہے، عبادت کرنے کے لیے نہیں ان کو بھیجا ہے، اطاعت کرنے کے لیے بھیجا ہے، بقیہ نمائندہ نبی کا، نبی اللہ رب العزت کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نمائندے ہیں۔ یہ نبی، یہ امت جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے احترام کے ساتھ، پورے عظمت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری غلامی کے ساتھ تھامے گی، خدا کی رحمت ملے گی۔ امت کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ اس پر لانی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چند مٹھی دشمن پورے عرب دنیا کو ہلاتا ہے، جوتے مارتا ہے، پیٹ بھر جتنا ان کی طبیعت میں آتا ہے، یہ فرمایا یہ صوتا عذاب ہے، یہ عذاب کا کوڑا ہے جو عربوں کی پیٹھ پہ برستا رہے گا جب تک وہ اپنے آپ کو سدھار پر نہیں لائیں گے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تمہارا انتظار میں، دھاک میں، اور یہ عذاب کا کوڑا ہے جو برسے گا۔ تو ہدایت کی دعا کرنی ہے، رہبری کی دعا کرنی ہے، دین پر صحیح آ جانے کی دعا کرنی ہے، عقل کے صحیح ہونے کی دعا کرنی ہے مجھے اور آپ کو، اور ہمارے لیے بھی ضرورت ہے، ہماری اولادوں کے لیے بھی ضرورت ہے، سب کے لیے ہی ضرورت ہے پوری دنیا میں۔ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو خیر ہمارے بڑوں کے اولاد ہے تو کچھ نہ کچھ احترام کی نسبت ان کی ذات میں ہے ہی، اور کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو مل ہی جائے گا، محبت ہم کو ہے ان سے، کیونکہ وہ تو ہے ہی اس خاندان کے، اس زبان کے بولنے والے، محبت سے تو چارہ نہیں ہے ان سے۔ لیکن اس وقت جو کر رہے ہیں وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، بدرم سلطان سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، وہ تو یہ کر رہے ہیں اس وقت، لیکن جس دن بھی وہ صحیح ہو جائیں گے اس دن ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل کے اصل دین پر چلنا ہے اور دین کی فہم لینا ہے۔ حق تعالی شانہ اس آخر عشرے کو مسلمانوں کے لیے اسپیشل رحمت کا ذریعہ بنا دے، اور خاص طور پر اللہ پاک اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ سے راضی ہو جائے، امت کی پریشانیاں دور فرما دے۔ حق تعالی شانہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، ان کی جان و مال کی، عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرمائے، مال و جائیداد کی حفاظت فرمائے۔ حق تعالی شانہ پورے ممالک اسلامیہ کے اندر اور ممالک غیر اسلامیہ میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے بھی جہاں جہاں مسلمانوں پر جس طرح کے حالات آ رہے ہیں ان تمام حالتوں میں اللہ پاک مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔